اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. آج ہم جس تقریب کے منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اسے آپ مملکت پاکستان کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کہہ سکتے ہیں. کوئی اسکیم ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی منصوبہ ہو، کوئی کام ہو، اس کا قدم اول آپ کا ارادہ ہوتا ہے. اسی کو عزم کہتے ہیں. آج کے دن، آج تو نہیں 23 مارچ تھی اور آج تو ہم 25 کو یہاں درس کے سلسلے میں جمع ہیں. 23 مارچ سن 40 کو ہماری قوم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ایک آزاد مملکت لے کے رہیں گے جس میں اسلام کے مطابق حکومت قائم ہوگی. قوم کا یہ عزم در حقیقت آئینہ تھا قوم کے قائد کے عزم کا. اور میرے نزدیک پاکستان کی ساری داستان اس قائد کے عزم اور یقین کی داستان ہے. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ داستان میری صرف شنیدہ نہیں ہے، دیدہ ہے. میں نے عرض کیا کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی کہ میں نے 10 سال تک قائد اعظم کے پرچم کے تلے تحریک پاکستان کے سلسلے میں ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے کام کیا. میں کچھ طبعاً منکسر المزاج واقع ہوا ہوں. جب کہیں میں کی بات آتی ہے تو بڑی جھجک پیدا ہوتی ہے. ایک راز تھا جسے پچھلے دنوں مولانا کوثر نیازی نے افشا کر دیا تو مجھے بھی زبان پر لانا پڑا. انہوں نے کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اور اسے پچھلے دنوں انہوں نے جنگ اخبار میں تحریر میں بھی وہ لے آئے کہ قائد اعظم قاعدے اور قانون کے بڑے سخت پابند ہوا کرتے تھے. ملاقات ان سے اپائنٹمنٹ کے ذریعے ہوتی تھی اور بعض اوقات کافی عرصہ لگ جاتا تھا اپائنٹمنٹ حاصل کرنے میں. اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایسا تھا جو اس سے مستثنا تھا. اسے یہ اجازت حاصل تھی کہ وہ جب جی چاہے آ جائے اور مجھے یعنی قائد اعظم کو دیکھ لے کہ میں فارغ ہوں اور وہ اس کے بعد چلا آئے. اور اس کے بعد اس پہ پابندی وقت کی بھی نہیں ہوا کرتی تھی. یہ واقعی قائد اعظم کی زندگی سے جو احباب واقف ہیں یہ بہت بڑی رعایت تھی، بہت بڑی سعادت تھی. اور انہوں نے لکھا کہ یہ شخص تھا غلام احمد پرویز. آج تو یہ سن کے کچھ حیرت سی ہوگی کہ تو میں تو اس زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا میں ملازم تھا. کہاں میں، کہاں قائد اعظم. تو یہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی رعایت انہوں نے دے رکھی تھی، اتنی بڑی اجازت دے رکھی تھی. ہماری محرومی یہ ہے کہ قائد اعظم کی کوئی مستند سوانح عمری ابھی تک نہیں لکھی گئی، نہ تاریخ پاکستان کی داستان. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ باہر ہی نہیں آئیں. میرا اور ان کا باہمی رابطہ قرآن کریم تھا. انہیں قرآن سے عشق تھا. ان کے اور میرے درمیان یہ ٹھیک ہے کہ حالیہ سیاست کی باتیں تو جو ہوتی تھیں، لیکن یہ چیز جس کے لیے اتنی بڑی استثناء میرے لیے کی گئی تھی، اور اس ملاقات میں جب جاتا تھا اور یہ بات کہ اس کے بعد وقت کی پابندی بھی نہیں ہے، تو یہ گفتگو قرآن ہی کے متعلق ہوا کرتی تھی. تو میں اتنا قریب رہا ان کے
کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ داستان ان کے عزم و یقین کی داستان ہے، مجھے بہت قریب سے یہ دیکھنے کا موقع ملا۔ عزم بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، مصائب اور مشکلات کا مقابلہ استقلال اور استقامت سے کرو، جس طرح سے کہ صاحبان عزم انبیاء کرام نے کیا تھا۔ تو بڑی خصوصیت جو بتائی ہے انبیاء کرام کی، وہ العزم ہونا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں اپنے رفقا سے مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تو عزم کر لے تو پھر خدا کے قانون کی محکمیت کے اوپر جو یقین کامل تمہیں حاصل ہے، پھر اس پہ چل نکلو۔ اور دوسری طرف یہ کہا کہ یہ آدم سے جو جنت چھن گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لم نجد لہو عزمن، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا تھا۔ تو عزم اتنی بڑی چیز ہے عزیزان مان۔ یہ عزم تھا، عزم راسخ قائد اعظم کا، کہ جس کی وجہ سے ایک قطرہ خون بہائے بغیر اتنی عظیم مملکت ہمیں مل گئی کہ انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر جو میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے مقصد کی صداقت پر جس قدر زیادہ یقین محکم ہوگا، اتنا ہی عزم راسخ ہوگا۔ قائد اعظم کو جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا، جو مطالبہ تھا، اس کی صداقت پر پورا یقین اور یقین کامل تھا۔ یہ دو چیزیں شانہ بشانہ چلی ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز تھا۔ یقین، اسی کو ایمان کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اقبال کے الفاظ میں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنائے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ قومیں ڈوبتی اس وقت ہیں جب ان کو اپنے مقصد کی صداقت پر یقین باقی نہیں رہتا۔ یقین نہیں رہتا تو عزم متزلزل ہو جاتا ہے۔ عزم سنگ بنیاد ہوتا ہے، جب وہ متزلزل ہوتا ہے تو اوپر کی عمارت کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی۔ آج جو ہم اپنی قوم کا اتنا رونا رو رہے ہیں تو یہ اس لیے کہ ہم میں یقین باقی نہیں رہا۔ اسی لیے بار بار وہ مصور پاکستان جس نے تصور دیا تھا، علامہ اقبال، ساری عمر وہ یہی کہتا رہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ یہ عزم راسخ رہتا ہے۔ مصائب کے مقابلہ کرتے وقت آپ کا انداز کیا ہے، آپ کے پاؤں میں لغزش تو نہیں آتی، وہاں پرکھا جاتا ہے کہ آپ کا عزم کتنا راسخ ہے۔ جو حضور سے یہ کہا گیا نا کہ فاصبر، وہ معنی یہ ہے کہ مخالفتوں کے ہجوم میں تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ آج کی نشست میں اس عزم کے اظہار کے دور کے ابتدائی واقعات کچھ عرض کروں گا، جس سے معلوم ہوگا کہ مشکلات کا کتنا ہجوم تھا، مصائب کا کتنا انبوہ تھا، جس نے چاروں طرف سے قائد اعظم کو گھیر رکھا تھا، اور اس میں ان کے عزم میں ذرا لغزش پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم ساری عمر نیشنلسٹ رہی۔ نیشنلسٹ کے معنی تھے کہ ہندوستان کی چار دیواری میں بسنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے وطن کی اشتراک کی بنیادوں پر ایک قوم ہے، اور ہندوستان کی آزادی سب کی آزادی ہے۔ یہ نیشنلزم کہلاتی تھی۔ وہ ساری عمر ہندو مسلمان کے اتحاد کے لیے انہوں نے سعی کاوش کی۔